کہ فرانس میں ایک ترکی نژاد ایک شخص تھا. اس نے وہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا تھا، جیسے ہمارے ہاں کریانے کی دکان ہوتی ہے، جنرل سٹور. تو وہاں اس ایریا میں ایک یہودی فیملی بھی رہتی تھی، کوئی اپارٹمنٹ تھا ان کا. تو یہودیوں کا بچہ آتا تھا اس شخص سے گھر کا سامان وغیرہ، راشن وغیرہ خریدنے. تو وہ جیسے ہی سامان وغیرہ خریدنے آتا تھا، وہ موقع دیکھ کے اس مسلمان کی دکان میں سے ایک چاکلیٹ بھی چرا لیتا تھا ساتھ میں. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صدق اللہ العظیم. اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے. جو شخص دین کو قبول کرنا چاہے وہ قبول کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، سارے احکامات بالکل کھلی کتاب میں، قرآن شریف میں سب کے سامنے رکھ دی ہیں. اب جس کی مرضی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، آخرت میں سب کو بھگتنا ہے. لیکن ایک بات جو بہت زیادہ یہاں پہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے مشاہدے میں بھی ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، کہ دین اسلام جتنا بھی پھیلا ہے یہ اچھے اخلاق سے پھیلا ہے. کچھ یہاں پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار یہ لازمی بھی ہے، ضروری بھی ہے، اس کا استعمال بھی لازمی ہے، کیونکہ اپنا دفاع رکھنا، یہ مضبوط رکھنا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ اس کے بغیر آپ کسی چیز کے، جب آپ کمزور ہوں گے، معاشی طور پہ کمزور ہوں گے، دفاعی طور پہ کمزور ہوں گے، تو دشمن آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھے گا، آپ کو ترنوالا ثابت کرے گا. تو اس لیے یہ چیز تو ضروری ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے تلوار بہت ضروری ہے. لیکن اسلام کا پھیلاؤ ہمیشہ کس بات سے ہوا ہے؟ یہ شروع سے ہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اچھے اخلاق سے ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ فرانس میں ایک ترکی نژاد ایک شخص تھا. اس نے وہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور بنایا تھا، جیسے ہمارے ہاں کریانے کی دکان ہوتی ہے، جنرل سٹور. تو وہاں اس ایریا میں ایک یہودی فیملی بھی رہتی تھی، کوئی اپارٹمنٹ تھا ان کا. تو یہودیوں کا بچہ آتا تھا اس شخص سے گھر کا سامان وغیرہ، راشن وغیرہ خریدنے. تو وہ جیسے ہی سامان وغیرہ خریدنے آتا تھا، وہ موقع دیکھ کے اس مسلمان کی دکان میں سے ایک چاکلیٹ بھی چرا لیتا تھا ساتھ میں. وہ مسلمان یہ دیکھ کے، اس کو تو پتہ چل جاتا تھا لیکن وہ انجانہ بن جاتا تھا، اس کو چھوڑ دیتا تھا کہ جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے یہ آپ کی چوری سرے سے دیکھی ہی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس لڑکے نے چاکلیٹ چوری نہیں کی. سامان تو خرید لیا اپنے گھر کا، لیکن چاکلیٹ چوری کیے بغیر وہاں سے چل پڑا. تو اس مسلمان نے اس کو آواز دی، بلایا اور فرمایا بیٹا آپ نے آج چاکلیٹ نہیں لیا کیوں؟ وہ پریشان ہوا کہ پتہ نہیں ہے میرے ساتھ اب کیا کریں گے، میری تو چوری پکڑی گئی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کو تو پتہ ہے، تو اب میرے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا. وہ مسلمان سے کہنے لگا کہ اب میرے ساتھ اب کیا کریں گے، مجھے پولیس کے حوالے کریں گے یا میرے گھر میں بتائیں گے، کیا کریں گے میرے ساتھ؟ تو اس مسلمان نے اس کو کہا آپ کو میں ایک شرط پہ معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک شرط پہ معاف کرتا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، اور شرط یہ ہوگی کہ آپ آیا کریں، یہاں سے سودا لے کے جایا کریں، اور میں آپ کو فری میں ایسے چاکلیٹ دیا کروں گا، بس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا. وہ لڑکا بڑا متاثر ہوا اس بات سے. پھر یہی روٹین چلتی رہی. یورپ میں یہ بات ہے کہ جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے وہ اپنی ساری ذمہ داریاں خود اٹھانے لگ جاتا ہے. ہماری طرح ہڈ حرام نہیں ہوتا کہ کافی عرصے تک ماں باپ کے یا بڑے بھائیوں کے خرچے پہ، ان چیزوں پہ پلتا رہے، ایسا نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ جوان ہوتا ہے وہ اپنے ساری ذمہ داریاں، اپنے سارے خرچے خود اٹھانے لگ جاتا ہے. تو ایک دن وہ لڑکا بڑا پریشان تھا، ابھی جوان ہو چکا ہے، بالغ ہے، 18 19 سال 20 سال اس کی عمر ہے. وہ آیا اس مسلمان کے پاس بیٹھا، کچھ پریشان تھا. مسلمان نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو اس نے کچھ اپنی پریشانی بتائی کہ میری یہ پریشانی ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں. تو مسلمان نے قرآن شریف کھولا، کوئی سی بھی جگہ اس میں 2 صفحے اس کو پڑھیں. جیسے اس نے وہ قرآن شریف سنا، اس کو سکون ملا، اس کی جو پریشانی تھی اس کا حل بھی مسلمان نے اس کو بتا دیا. وہ خوشی خوشی یہاں سے چلا گیا.
پھر اسی طرح یہ روٹین مطلب اس نے بنا لی کہ جب بھی پریشان ہوتا تھا مسلمان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، وہ قرآن شریف کھول کے اس کے کوئی نہ کوئی مسئلے کا اس کو حل بتا دیتا تھا۔ پھر کافی عرصے وہ لڑکا کہیں غائب رہا، کسی اپنے کام کے سلسلے میں نہیں ملا۔ پھر کافی عرصے کے بعد وہ پھر پریشان ہوا، پھر آیا ادھر، لیکن وہ بوڑھا اس کو نہیں ملا وہاں پہ، وہ جو ٹرکش تھا سٹور والا وہ نہیں ملا اس کو۔ اس نے پوچھا جہاں پہ ان کے بچوں سے کہ وہ بابا جی کہاں گئے، تو ان کے بچوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے کہ جب بھی یہ بندہ آئے، انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ جب بھی یہ بندہ آئے یہ تحفہ آپ نے اس لڑکے کو لازمی دینا ہے، تو ہم آپ کو وہ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس ٹرکش بابا کے بچوں نے اس کو قرآن شریف تحفے میں دے دی، اس بابا نے اس کے لیے وہی وہاں پہ رکھا تھا۔ پھر وہ اس کی بھی یہی روٹین بنتی گئی، جیسے ہی اس کو کوئی مشکل ہوتی قرآن شریف کھولتا، اس میں سے ایک دو صفحے پڑھتا، دیکھتا۔ پھر اس کو سمجھ تو نہیں آ رہی تھی اس چیز کی، لیکن پھر اس نے وہاں پہ کوئی ایک بندہ ڈھونڈا جس کو اسپینش زبان بھی آتی تھی اور ساتھ میں قرآن شریف کو عربی بھی اس کو آتی تھی۔ تو اس طرح بندے کے ساتھ وہ بیٹھ کے وہ اس کو ترجمہ بھی بتاتا تھا، اس کو سمجھاتا بھی تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس چیز سے متاثر ہو کے اس کے اچھے اخلاق سے وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے 6000 بندوں کو مسلمان کیا، اور 2003 میں پھر وہ جا کے افریقہ کی طرف چلا گیا۔ اب نہ جانے کتنے بندوں کو اس نے مسلمان کیا ہے۔ تو اس طرح کے کئی سارے واقعات ہیں جو اگر میں بتانے لگوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام اچھے اخلاق سے پھیلا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق اپنے بنائیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو اچھے اخلاق کا استعمال کریں، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب پھر آپ کے غلام بن جائیں گے۔ کسی کو بھی غلام بنانا چاہتے ہیں تو 2 میٹھے بول بولا کریں، اچھے اخلاق سے پیش آیا کریں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم بھی اسلام پھیلانا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اچھے اخلاق اس میں بالکل سمجھے کہ ایک بہترین ذریعہ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق نصیب کریں اور ہمیں بھی دین اسلام پھیلانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔